اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصافات آیت نمبر 83 وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ میں سے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ یہ کانٹیکسٹ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا، سلام علی نوح فی العالمین، اور پھر اس کے ساتھ کنزیکٹو چند آیات کے بعد یہ آیت آئی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے، پھر انشاءاللہ بقیہ کی آیات ہم اینڈ پہ کور کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا شیعتن، اور وقف کریں گے تو لفظ بنے گا شیعہ، یعنی وہ جو گول تا ہے وہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ شیعتن یا شیعہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ہم گروہ کو، ہم جماعتی کو، ہم خیال کو، ہم مذہب کو، دینی بھائی کو، پیروکار کو، فالوور کو۔ چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے، دعوت توحید، اس لیے تمام انبیاء ایک دوسرے کے شیعہ ہوتے ہیں، ہم جماعت ہوتے ہیں، ایک ہی پارٹی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ اور قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی جگہ مختلف انداز میں آیا ہے۔ ایک اور اس کی مثال میں کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 میں، کہ جب ایک قبطی جو فرعونی تھا اس کا جھگڑا ہوا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کے ساتھ، اور بائی چانس سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس قبطی کے مقابلے پر بنی اسرائیل کے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے، اپنی حمایت کے لیے پکارا، اور وہاں پر کیا الفاظ ہے؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، پس درخواست کی، مدد کی اس شخص نے جو موسیٰ کے شیعہ میں سے تھا، اس شخص کے خلاف جو کہ ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اپنے دشمن یعنی قبطی فرعونی جس کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا اس کے خلاف، اور اس میں پھر ذکر آتا ہے کہ وہ جب وہ بیچ میں آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی وجہ سے وہ قبطی مارا گیا۔ وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ بہرحال یہ لفظ جو ہے شیعہ، یہ اسلام میں بھی استعمال ہوا، چونکہ قرآن حکیم میں یہ ٹرم موجود تھی، اور اوائل اسلام ہی میں یہ ٹرم پولیٹیکل ٹرم کے طور پر، ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر مسلمانوں کے ہاں جانی گئی، لیکن بدقسمتی سے پھر بعد میں یہ فرقوں کی فارم اختیار کر گئی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت میں جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک سیاسی بغاوت کی جو ناحق تھی، اس کانٹیکسٹ میں مسلمانوں میں دو پارٹیاں بن گئیں۔ ایک طرف خلفائے راشدین کے ماننے والے تھے، سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، انہی اصحاب نے خلیفہ چنا تھا سیدنا علی ابن ابی طالب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ یہ ایک پارٹی بن گئی، اور دوسری طرف دوسری پارٹی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپورٹر تھے، جو اپنے ذوم میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلیکٹنٹ ہیں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بدلہ لینے کے حوالے سے۔ تو یہ دو پارٹیاں پولیٹیکلی بنی، ایک شیعان علی کہلائے اور دوسرے شیعان معاویہ، یعنی علی کی پارٹی کے لوگ اور معاویہ کی پارٹی کے لوگ۔ یہ آگے ہو کے بیٹھ جائیں، پھر پچھلے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ آگے ہے نا، ادھر تو پہنچنے کے لیے پھر کراس کرنا پڑے گا۔ آگے 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 ہاں جی، تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھیے، کیمرے کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے جی۔
اچھا، علی کی پارٹی کے لوگ اور معاویہ کی پارٹی کے لوگ، شیعان علی اور شیعان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے موقوفاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. اور المصنف ابن ابی شیبہ کے جو آتھر ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفى 235 ہجری، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی. اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں، 1500 حدیثیں، 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے امام مسلم نے نقل کی ہیں. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں بھی ان کی احادیث موجود ہیں. امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی نے دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے المصنف ابن ابی شیبہ. المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال اور افعال جمع کیے جائیں. اس سے بڑی دنیا میں کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے. مسند احمد میں بھی تقریباً 27,000 کے قریب احادیث ہیں اور اس میں 38 سے 39,000 یعنی تقریباً 40,000 کے قریب احادیث اور آثار ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ مکتبہ رحمانیہ نے اردو زبان میں 11 جلدوں کے اندر اس کو پرنٹ کر دیا ہے. اور اس المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو مکتبۃ الشاملہ کی نمبرنگ ہے، حدیث نمبر ہے 7050، حدیث موقوف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور جو ہماری یہ پرنٹنگ والا جو پی ڈی ایف بھی اس کا اب آ چکا ہے، اس میں نمبر ہے 7123 جو اردو کے اندر ٹرانسلیشن ہوئی ہے. یہ میں آپ کو فزیکلی المصنف ابن ابی شیبہ دکھا دیتا ہوں. اور وہ حدیث بھی جو میں نے یہاں پر بیان کرنی تھی شیعہ لفظ کے کانٹیکسٹ میں، یہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ، دنیا میں سب سے بڑا احادیث اور آثار کا مجموعہ جو اردو میں الحمدللہ 11 جلدوں کے اندر پرنٹ ہو کے مکتبہ رحمانیہ لاہور کی طرف سے شائع ہو چکا ہے اور بڑی محنت کی ہے. المصنف عبد الرزاق کا بھی کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو اس کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، دونوں ایک ہی زمانے میں ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الصلاح، چیپٹر کے اندر ایک باب ہے نام لے کر قنوت پڑھنے کا بیان. یعنی آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ اپنے دشمنوں پر وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. اور اسی سنت کو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اسلامی سسٹم کے خلاف بغاوت کی ان پر قنوت نازلہ پڑھی. اور وہ حدیث مکتبۃ الشاملہ میں تو 7050 ہے، اس پی ڈی ایف میں 7132 ہے. یہ بھی ذرا دکھا دیجئے، میں ان کو پھر ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الصلاح چیپٹر کے اندر باب نام لے کر قنوت پڑھنے کا بیان، اس میں بھی شیعہ کے الفاظ موجود ہیں خود سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، جس میں تابعی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھ ادا کی. اور فجر کی نماز میں، فرض نماز میں جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے، یہ رکوع کے بعد. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے پیچھے جب نماز پڑھی فجر کی تو انہوں نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے کہا اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے، ان کو تو پوچھ، ان کو تباہ و برباد کر. وعمر ابن عاص و اشیاعہ، اور عمر ابن عاص جو ہیں اور ان کے شیعہ، اور ابا سلمی کے شیعہ، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے. تو یعنی یہ شیعہ کی ورڈ جو ہے اس وقت ایک پولیٹیکل ٹرم کے طور پر لفظ استعمال ہوتا تھا. اور پھر بعد میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ پھر شیعہ کا لفظ ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا اس حوالے سے کہ جو شیعان معاویہ تھے ان کے اندر سیدنا علی کا بغض ایسا آیا، کیونکہ آل امیہ کے دور میں ممبروں پر جمعے کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا، ان پر نعوذ باللہ لعنت کی جاتی تھی کہ علی پر لعنت، ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک جب
सिस्टम डेवलप हुआ, इसी को नासबियत कहा जाता है। नसब अरबी में कहते हैं खड़ा करने को। तो नासबी वो लोग हैं जो सैयदना अली के खिलाफ खड़े हुए, वो शियाने मुआविया ही की एक बिगड़ी भी शक्ल कह लें, वही लोग थे, क्योंकि उनके दौर में ये काम शुरू हुआ। अल्लाह भला करे, उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला व अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन्हु अल मुतवफ़ा 101 हिजरी, जो इस्लाम के पहले मुजद्दिद हैं, उन्होंने ये फिर रस्म खत्म करवा के इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान सूरत अन-नहल की आयत नंबर 90 जो है वो खुतबे में दाखिल की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नासबी थे। सैयदना अली पर जब इतना अरसा 60 साल तक मिंबरों पर लानत हुई, तो इसका रिवेंज फिर हर अमल का रद्द अमल होता है। इसके रिवेंज में जो शियाने अली थे वो राफदियत की शक्ल इख्तियार कर गए। ये राफदी का लफ्ज इस्तेमाल किया सबसे पहले सैयदना इमाम जैद बिन अली बिन हुसैन, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदना हुसैन के बेटे, जिनका नाम अली बिन हुसैन था, उनके आगे से बेटे हैं इमाम बाकिर, और इमाम बाकिर के भाई हैं इमाम जैद, जो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 150 हिजरी के उस्ताद भी हैं, और उन्हीं से मंसूब ये एक फिरका जैदिया भी है शिया का। और बाद शिया कहते हैं ये सुन्नियों का है, सुन्नी कहते हैं ये शिया का है। बाद वो तफजीली हैं, वो सब शतम के कायल नहीं है साहबा इकराम पर। तो उन्होंने सबसे पहले जब जो है वो शियाने अली से सैयदना अबू बकर उमर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज सुने, तो उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि तुम राफदी हो चुके हो, तुमने अपने इमाम को छोड़ दिया है। राफदी उसको कहते हैं जो अपने इमाम को छोड़ दे, उसकी तालीमात को छोड़ दे। तो राफदी फिर इनका नाम पड़ गया, और ज़ाहिर है ये एक नोटोरियस नाम है, इसको फिर वो शिया ने कबूल नहीं किया। वो तो अपने लिए गाली समझते हैं उनको अगर राफदी कहा जाए, वो कहते हैं हम नहीं राफदी, राफदी कोई और है। बहरल नासबियत और राफजियत यानी ये दो बड़े मर्ज जो है फिर वो उम्मत के अंदर दो शक्लों में नुमाया हुए, और आज तक उम्मत इससे छुटकारा नहीं पा सकी। ऐसी दरार पड़ी कि आज भी नासबी मौजूद है अहले सुन्नत के अंदर, देवबंद के अंदर भी, बरेलवियों में भी, और अहले हदीस में तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और अहले तशय्यो की अक्सरियत ही राफदी हो चुकी हुई है, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग हैं ईरान के अंदर या पाकिस्तान में, चंद लोग होंगे जो इस मर्ज से बच सके। तो ये यानी प्रैक्टिकली जो है वो शियाने मुआविया कह लें आप, वो मतलब इस तरह की बिगड़ी हुई फॉर्म में नासबी बन चुके हैं, और शियाने अली जो है वो राफदी बन चुके हैं, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस वक्त प्रैक्टिकली जो सुन्नियत है उसमें नासबियत के जरासीम पाए जाते हैं, और शीयत के अंदर जो है वो राफदियत के जरासीम पाए जाते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि दोनों ही गिरोह बड़ी अकीदत रखते हैं सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से, और अहले सुन्नत तो बढ़ चढ़ के कहते हैं कि असल शिया हम हैं, जबकि जो दूसरे शिया हैं जो अपने आप को शियाने अली कहते भी हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो सुन्नी जो है ये तो नासबी पार्टी है, असल शिया हम हैं। बहरहाल एक बात पर सब मुत्तफिक हैं, चंद एक अगर नासबी भी हैं तो उनकी भी जुर्रत नहीं है कि वो बिल्कुल नाम लेकर मुखालफत करें। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सुन्नियों की कोई मस्जिद दुनिया में नहीं है जिसमें 3 खुलफा के नाम लिखे और चौथे सैयदना अली का नाम ना लिखा हुआ हो। ये भला करे अल्लाह ताला उमर बिन अब्दुल अजीज का कि उन्होंने ऐसी बिदत खत्म की कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत कम से कम इस फितने से बच गई अल्लाह के फजल से, और ये मामला जो है वो हमेशा के लिए ऐसा सेटल हुआ कि आज इस हवाले से कोई इशू बाकी नहीं रहा, सवाए चंद एक लोगों के। ज़ाहिर है वो गंदे अंडे तो हर जगह ही मौजूद होते हैं, उनका तो कोई इलाज नहीं है, इल्मी तरीके से ही यानी उस चीज को वाज़ेह किया जा सकता है। बहरहाल सैयदना अली का हकीकी शिया होने के दावेदार सुन्नी भी हैं और शिया भी हैं, और वो कहते हैं हम हकीकी शिया हैं, वो कहते हैं हम हकीकी शिया हैं। और क्यों ना हो, अहले सुन्नत में यानी मेन स्ट्रीम की जो हमारी किताब है सही मुस्लिम, यानी जो 2 बड़ी किताबें हैं बुखारी और मुस्लिम, उनमें से एक सही मुस्लिम सहीहैन में से है, उसमें जो किताबुल ईमान चैप्टर है स्टार्ट ही में, उसमें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 240 नंबर हदीस है सही मुस्लिम के अंदर। ये सही मुस्लिम भी दिखाएं, साथ में इनको वो हदीस भी दिखा देता हूं। आज मैं HD कैमरे में दिखा रहा हूं ताकि लोगों को ये यकीन आ जाए कि ये मतलब जो बातें हम कर रहे हैं किताबों में लिखी हुई हैं, हमने कोई घर बैठ के नहीं बनाई हैं, ये किताबें पहले से थी, इंजीनियर साहब ने आगे कोई ये दरियाफ्त नहीं कर ली हैं, ये आपके उलमा के शोकेसों में पड़ी हुई थी और उन्होंने ताले लगा के रखे हुए थे, हमने वो ताले खोल के तो आपके सामने कर दिए, तो कोई नया दीन नहीं पेश किया। तो ये सही मुस्लिम दारुस्सलाम की प्रिंटिंग है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। इसमें किताबुल ईमान चैप्टर में ये हदीस 240 मैंने रेड लाइन में अंडरलाइन की हुई है कि फिजिकली इनको दिखा दें।
صحیح مسلم میں حدیث 240 کتاب الایمان چیپٹر میں، اور اس کے اوپر باب ہی باندھا گیا ہے کہ سیدنا علی کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں یہ بڑی ہی حیران کن حدیث ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی کہتا ہے جی حقیقی شیعہ میں ہوں، کیونکہ سب کا ایمان سٹیک پہ لگ جاتا ہے. سیدنا علی کی محبت کوئی عام معاملہ نہیں ہے. یہ حدیث حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے بارے میں نہیں آئی ہے، سیدنا علی کے بارے میں، کیونکہ انہی کی پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا، اس لیے یہ حدیث سیدنا علی کے بارے میں آئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا. اور وہ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن، یعنی مؤمن ہی سیدنا علی سے محبت کرے گا. ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر صرف منافق ہی. یہ دیکھ لیں، ہم نے یہ سجا کے نہیں رکھی ہوتی، یہ پڑھتے بھی ہیں اس میں سے کھول کے، یہ ادھر سے ہی میں نے اٹھائی ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ ہاتھی کے دانت نہیں ہے، واقعی اس کے اندر چیزیں موجود بھی ہیں، خالی کورنگ نہیں ہے. تو یہ سیدنا علی نے یعنی اپنے بارے میں روایت کیا نبی علیہ السلام سے. یہ حدیثیں آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں، اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، PDF بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو یہ مل جائیں گے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ یہ ساری کتابیں انگلش میں بھی، عربی اور اردو میں بھی رکھی ہوئی ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک حیران کن حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفى 241 ہجری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ، یعنی صحابہ اکرام کے فضائل پہ آپ یہ سمجھ لیں دنیا کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. یہ بھی الحمدللہ اردو پرنٹنگ ہو چکی ہے ترجمے کے ساتھ، ہمارے جیلم شہر سے شائع ہوئی ہے فضائل صحابہ. اس میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام والا چیپٹر ہے، اس میں 2 روایتیں ہیں اور بڑی الارمنگ وہ روایتیں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو مکتبۃ الشاملہ کی نمبرنگ ہے اس میں 920 اور 932، اور اس اردو والے PDF میں 952 اور 964 ہے. یہ ذرا دکھا دیجیے گا ان کو. یہ 952 اس میں ہے اور مکتبۃ الشاملہ میں 920 ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے، یعنی میری شخصیت کو بنیاد بنا کر 2 گروہ جو ہیں وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے یعنی رافضی، اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی ناصبی. اور اس سے 12 احادیث آگے 932 نمبر اور اس PDF میں 964 نمبر ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی غیبی خبر بتائے تو وہ صحابی کو خود تو علم غیب کوئی نہیں ہے، وہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہوتا ہے، اسی لیے ان احادیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. مرفوع احادیث بھی ہیں طبرانی اور باقی کتابوں میں، لیکن ان کی سند صحیح نہیں ہے. کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. عیسائی ان کی شان میں غلوب کر کے تباہ و برباد ہوئے اور یہودی ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہوئے. لیکن وہ روایتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن یہ احادیث ان کو سپورٹ کر دیتی ہیں. مرفوع احادیث بھی موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح سند کے ساتھ چیزیں آئی ہیں انہی کو پریزنٹ کیا جائے. بہرحال ظاہر ہے اس طرح کی جب احادیث ہوں گی، اور اس کے علاوہ تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث متواتر جو اہل سنت کی کم از کم 10 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ غدیر خم پر بلند کر کے کہا جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی جو مجھے جگری یار رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے. اور پھر حضور نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی ہے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی ہے، کئی کتابوں میں، بلکہ صحیح مسلم میں بھی غدیر خم کی حدیث کا کچھ حصہ قرآن اور اہل بیت والا موجود ہے. اس میں نے الگ سے مسئلہ نمبر 156 ریکارڈ کروا دیا ہے. غدیر خم کی حدیث کے 8
तुरुक जो है अहले सुन्नत की किताबों से मैंने उसमें पेश की हैं। आज मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अब चूंकि उम्मत की जन्नत जुड़ी हुई थी, लोग तो कहते हैं यार ये इन बातों करने का क्या फायदा। भाई जन्नत जुड़ी हुई है, इस मामले में ईमान जुड़ा हुआ है सैयदना अली की जात से। तो इस हवाले से मैंने फिर इसको खुसूसन टॉपिक बनाया ताकि उम्मत तक सही बात पहुंचाई जाए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों लेक्चर्स, अपने हजारों में से दर्जनों लेक्चर इस टॉपिक पे हैं, और उनमें से 3 लेक्चर्स मैं जरूर क्रॉस रेफरेंस के तौर पे यहां पेश करूंगा ताकि आपको यानी एक ब्लूप्रिंट इस हवाले से सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट का पता चल जाए। और मैं अपना क्लियर कर दूं कि मैं सुन्नी और शिया दोनों को ही शियाने अली मानता हूं और मुसलमान समझता हूं। जहां पे इल्मी इख्तलाफ है मैं उनसे जरूर करता हूं। मैं यानी 2 ग्रोह ऐसे हैं, एक अहले सुन्नत का ऑफशूट कादियानियत और दूसरी तरफ शिया का ऑफशूट नुसैरिया, जो शाम में पाया जाता है। कादियानी यहाँ सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। इन 2 फिरकों की सिर्फ तकफीर करता हूं। बाकी मैं तमाम अहले सुन्नत के जितने भी ग्रोह हैं, चाहे हनफी हों, शाफी हों, मालकी हों, हम्बली हों, अहले हदीस हों, और इसी तरीके से अहले तशय्यो के ऑफशूट्स हों, इस्ना अशरी हों, ज़ैदिया हों, इस्माइलिया हों, मैं किसी की तकफीर नहीं करता। इल्मी तरीके से उन पर उनकी गलती वाज़े करता हूं। बहरहाल 3 वीडियोस मेरी बड़ी अहम है। पहली वीडियो मसला नंबर 157A और B है। कम से कम 5 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन है अलीउल अहसन नकवी साहब के साथ 1-to-1 100 सवाल सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट पे उन्होंने मुझसे किए हैं, जिसके क्लिप्स लाखों नहीं मिलियंस ऑफ पीपल ने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मसला नंबर 157A और B। यूट्यूब पे आप जाके डायरेक्ट लिखें 157-157-A- मसला MAS, उसके बाद ऊपर वाला अपॉस्ट्रोफी वाला कामा ALAH। मसला अरबी में कहते हैं क्वेश्चन को। तो वो इंशाल्लाह यूट्यूब खुद खोल देगी, आपको वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं। दूसरी वीडियो स्पेसिफिकली मैंने सुन्नी अवाम के लिए रिकॉर्ड करवाई थी। अहले तशय्यो का मुकदमा मैंने अहले सुन्नत की अदालत में पेश किया था। मसला नंबर 101, खिलाफत व मलूकियत सही मसला खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है। यह भी, इसके क्लिप्स भी मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरी वीडियो मैंने स्पेसिफिकली शिया अवाम के लिए रिकॉर्ड करवाई थी। उसमें मैंने अहले सुन्नत का मुकदमा शिया की अदालत में पेश किया था। नहजुल बलागा, जो अहले तशय्यो की सबसे मोतबर किताब दुनिया में मानी जाती है, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के खुतबात का मजमुआ है। 5 खुतबे मैंने नहजुल बलागा से खिलाफत राशिदा के 30 साल के ऊपर पेश किए थे, और वो एक यूनिक वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह। कई राफदियों ने उस मामले में तौबा की और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सब्बो शतम को भी छोड़ा और तौहीद के हवाले से भी उनकी इस्लाह हुई। वो था मसला नंबर 162A, खिलाफत राशिदा के 30 साल, नहजुल बलागा से मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के 5 खुतबात की रोशनी में। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिटन फॉर्म में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसर्च पेपर लिखा। सबसे पहले मैंने अरबी में लिखा, यानी वो उलमा कहते हैं अरबी में हो। वैसे उनको अरबी दे तो समझ कोई नहीं आ रही होती, वो कहते हैं बड़ी मुश्किल अरबी है, उर्दू वाला ही दे दो, हमारा तजर्बा है। बहरहाल अरबी में लिखा, उसके बाद उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, उसके बाद उसका हिंदी में तर्जुमा हुआ, उसके बाद उसका इंग्लिश में तर्जुमा हुआ। 4 जुबानों में इंटरनेशनल पंफलेट है हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च पेपर नंबर 5B। वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, जिसमें मैंने अहले सुन्नत की किताबों से 72 के टाइटल के साथ 200 अहादीस जमा की। अक्सर अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम से हैं, और एक एक नंबर पे कई रिवायतें जमा की। मिसाल के तौर पे जो इसमें 33 नंबर है, उसमें मैंने गदीर खुम के 8 तुरुक जमा किए। नंबर 33 है लेकिन 8 तुरुक गदीर खुम की हदीस मन कुन्तु मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू के मैंने जमा किए। 72 का टाइटल मैंने शुहदाए करबला की निस्बत की वजह से रखा, लेकिन अहादीस इसमें 200 से भी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 5B रिसर्च पेपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने कोई यूनिक काम ऐसा नहीं किया जो मुझसे पहले किसी ने, कहते नहीं वो सलफ से भी साबित करें कि जंग जमल सिफीन एरवान को टॉपिक बनाया हो। तो मैं सलफ से कई मिसालें पेश कर सकता हूं, लेकिन आपको मैं बस हुसूल बरकत के लिए 2 सलफ बता देता हूं। एक तो मैंने ऑलरेडी तारुफ कराया ना, इमाम इब्न अबी शैबा जो बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, और सही मुस्लिम का 20% इस शख्स से रवायत किया है। इमाम मुस्लिम ने 1500 हदीसें। ये अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दुनिया में जो अहादीस का सबसे बड़ा मजमुआ है, इसका आखिरी चैप्टर ही किताबुल जमल है।
آخری چیپٹر کا نام ہی کتاب الجمل ہے، جس کے اندر 3 چیپٹرز ہیں، جنگ جمل کے اوپر، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے اوپر. وہ میں آپ کو فزیکلی دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مطلب خود سے ہی بات کرتا ہے. شکر ہے یہ اردو میں آ چکی ہے، اور ہم نے اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اردو اور ہندی میں PDF کی فارم میں 187 احادیث اور آثار جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر الحمدللہ اپلوڈ کر دیے ہیں. 187 آثار. یہ دروازہ بند کر دیجیے، شور آ رہا ہے اندر. 187 آثار ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے ahlsunnatpak.com پہ. تو انہوں نے چیپٹر بقاعدہ جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر باندھے، امام بخاری، امام مسلم کے. تو یہ ٹاپک تو انہوں نے بنایا. دوسری مثال یہ امام نسائی رحمہ اللہ، المتوفا 303 ہجری. امام ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری، یہ 303 ہجری. یہ خصائص علی باقاعدہ ان کا ایک چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ میں. اصل میں جو کتاب لکھی تھی امام نسائی نے، اس کا نام تھا سنن نسائی الکبریٰ، جس میں 11,770 احادیث تھی. اسی میں ایک چیپٹر تھا خصائص علی، سیدنا علی کے فضائل پر، جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر 194 احادیث تھی. اور ہمارے پاس جو سنن نسائی کتب ستہ کے اندر، کتب ستہ میں آتی ہے، اس میں تو کل احادیث ہیں 5,761. وہ اسی میں سے تلخیص نکالی گئی ہے، ان کے شاگرد ابن سنی نے کی، اور سنی علیہ کام کیتا انہوں نے. یہ چیپٹر ہی کاٹ دیتا بچوں. تو بہرحال یہ ہے کہ لہذا سے ان کا نام بھی ابن سنی تھا. اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمات ہیں ان پہ جزائے خیر دے، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے. بہرحال یہ لہذا سے یہ کوئی گما نہیں ہے، یعنی یہ چیپٹر لہذا سے موجود ہے خصائص علی. اسی کا ایک چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ کا وفات النبی ہے، فضائل صحابہ بھی چیپٹر ہے، فضائل قرآن بھی ہے. میں اکثر تعارف کرواتا رہتا ہوں. اس کے اندر بھی مطلب احادیث موجود ہیں. یہ 2 سلف کی تو میں نے مثالیں آپ کو دے دیں، اور میرا جو ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے وہ تو مطلب یہ سارے جتنی محنتیں ہوئی ہیں اس سے بھی کئی ٹائم زیادہ ہے. میں نے جہاں جہاں بھی احادیث موجود تھی وہ ایک جگہ میں نے ساری جمع کر دی. اور اس 5B ریسرچ پیپر میں کل 6 ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. ان کے صرف میں ہیڈنگز بتا کے تو اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر ہم باقی کی آیات کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کرتے ہیں. باقی جو آدھا گھنٹہ بچ گیا ہمارا. ٹاپک نمبر 1 میں نے اس میں کور کیا، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون سے ہیں. وہ 5 خلفائے راشدین میں نے پروف کیے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. ٹاپک نمبر 2، خلیفہ راشد سے بغاوت کرنا بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہیں. ایک تو جعلی اسباب ہے نا، یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 40,000 صحابہ کو ڈی ٹریک کر دیا، نعوذ باللہ. تو 40,000 صحابہ کی مت عبداللہ ابن سبا نے نہیں ماری، اصل میں آپ کی مت جو ہے نا وہ چندوں نے اور فرقہ واریت نے مار دی تھی. تو میں نے بخاری مسلم سے اصلی اسباب بتائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح علماء نے ڈیسیو کیا. ٹاپک نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. ٹاپک نمبر 4، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. ٹاپک نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حسن کے بعد حکومت مل جانے کے باوجود بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور ٹاپک نمبر 6، سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل، یزید ابن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں ان کی مظلومانہ شہادت اور سانحہ کربلا. یہ ایک تاریخی کام ہے جی. 5B منفرد کام ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو خلافت و ملوکیت لکھی، لیکن اس میں احادیث کے ساتھ اکثر تاریخی روایتیں تھیں. یہ تو 100% احادیث ہے الحمدللہ. اور رزلٹ، اور میں نے اس کے اوپر تحقیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارنوت کی رحمہم اللہ اجمعین، اور اس طریقے سے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، شیخ سلیم اسد صاحب کی، ارشاد الحق اثری صاحب کی، جو بڑے بڑے یعنی محققین ہیں، لوگ ان اسٹیبلش مانتے ہیں، ان کی سب کی تحقیم کے ساتھ میں نے الحمدللہ صحیح احادیث کو جمع کیا ہے. یہ میرے بھائیوں جو ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے. اب اتنا تعارف کروایا تو یعنی کئی لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی کہ جی سانوی لبے اسی پڑھیے. تو یہ میرے بھائی ہم نے فری رکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ. ڈاؤن لوڈ کریں.
بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں, اردو میں ڈاؤن لوڈ کریں, عربی میں کریں, ہندی میں کریں, انگلش میں کریں, انٹرنیشنل ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگوں نے تو بنگالی اور پشتو میں بھی کام شروع کر دیا اس کے اوپر. تو یہ بھی سارے یعنی اپنے طور پہ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے تو عربی اور اردو والا کام کروایا تھا, اور بعد میں ایک بھائی نے انڈیا سے تھے, انہوں نے ہندی میں ترجمہ کر دیا, اور انڈیا ہی میں پروفیشنل لوگ اویلیبل تھے, آن پیمنٹ انہوں نے 58 پیجز کے اوپر اس کا انگلش میں ترجمہ کروایا الحمدللہ. یہ آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یا پھر ای میل کے ذریعے منگوانا ہے تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے آپ PDF منگوا سکتے ہیں. بہتر ہے کہ خود ہی ڈاؤن لوڈ کریں, میرے اوپر تکیہ نہ کیا جائے. میری ای میلز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے کام. یا پھر آپ واٹس ایپ کے اوپر ہمارے فرحان بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو واٹس ایپ پہ اس کا PDF بھیج دیں گے. ان کا واٹس ایپ نمبر ہے پاکستان کے +92 کے کوڈ کے ساتھ 0332958214 0332958214 ان کا یعنی موبائل نمبر ہے. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی موجود ہے, آپ ان سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ بھی منگوا سکتے ہیں 5B ریسرچ پیپر, یہ کلرڈ. اور اگر کسی کو ہارڈ کاپی چاہیے, یہاں پہ جتنے بھی 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ہر ایک کو لیکچر کے اینڈ کے اوپر یہ مل جائے گی. اور پورے ملک کے اندر ہماری الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اس ریسرچ پیپر اور باقی ریسرچ پیپرز کی کاپیاں جاتی ہیں. ہماری الحمدللہ آپ سمجھ لیں مہینے کی ڈاک کا صرف جو خرچہ ہے 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے الحمدللہ, جو فری ڈاک پورے ملک کے اندر جاتی ہے. اور بیرون ملک بھی اگر کوئی لے کے جانا چاہے تو ہم فری دیتے ہیں سب کو. یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B یہ آپ کو فری اویلیبل ہوگا. ڈاک پہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. اور ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں, ان کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے, ان کا جو نمبر ہے وہ سیل فون ہے, فون کریں, ان کو اپنا ایڈریس بھیجیں عثمان بھائی کو. ان کا نمبر ہے 032159000162 032159000162 ان کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ. آپ ہارڈ کاپی بھی 5B کی منگوا سکتے ہیں, اور جو یہاں درس میں موجود ہے ان کو اینڈ پہ مل جائے گی انشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ فرحان بھائی اس کو فیس بک پہ بھی چڑھائیں. اور آج یہ میری جو شروع کی گفتگو ہے تقریباً 35 منٹ کی, یہ الگ سے بھی ایک کلپ کی فارم میں ہمارے شارٹ کلپ والے چینل پہ چڑھے گی. شیعان علی کی حقیقت کیا ہے. اب میں اس میں تو 10 گھنٹے بھی اور بول سکتا ہوں, لیکن میں نے ریفرنسز دے دیے ہیں, یہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو اور بھی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے پتہ چل جائیں گی. تو ہم فیس بک کے اوپر یہ کلپ بھی چڑھائیں گے, اور ساتھ اس کا PDF بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. اور باقی جن لوگوں کو ہارڈ کاپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گی, ڈاک کے ذریعے بھی منگوا سکتے ہیں اور PDF بھی منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم اپنی ان آیات کی طرف آتے ہیں جن سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی, سورہ ابراہیم آیت نمبر 83 سے آنورڈ انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.